اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس وقت ملک پاکستان کے اندر جو بارشوں اور سیلاب کی صورت میں ہنگامی صورتحال ہے، اس میں جو انفرادی اور اجتماعی سطح پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے، حکومتی سطح پر ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے، اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل ایمان کا جو وصف ذکر فرمایا، ان اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ اگر دوسرے مسلمان کسی آزمائش اور تکلیف کے اندر ہوں تو دوسرے مسلمان اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو جسد واحد کی طرح قرار دیا کہ اگر کوئی اس کا ایک جسم کا عضو جو ہے وہ تکلیف کے اندر ہو تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک عضو ہی تکلیف محسوس کرتا ہے، بلکہ پورا جسم، تمام اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں، اہل ایمان وہ ہیں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ اگر کوئی دوسرا تکلیف کے اندر ہو، ضرورت مند اور محتاج ہو، تو اہل ایمان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پس پشت ڈال کر اس کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسے ہی ایثار کہتے ہیں۔ آپ کو بھی ضرورت ہے، دوسرے کو بھی ضرورت ہے، تو آپ اپنی ضرورت کو مؤخر کر کے دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں، یہ ایثار ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ پڑھیں تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ صرف زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ صدقات کی صورت میں، فطرانے کی صورت میں، انفاق فی سبیل اللہ کی اور کتنی شکلیں ہیں کہ آپ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ ہمارے دین کا ہم سے تقاضا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا تقاضا ہے۔ اب اس ماحول میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال ہے، انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر اور پھر حکومتی سطح پر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جو اس وقت صورتحال ہے، صحیح بات یہ ہے کہ بڑی خوفناک ہے۔ یہ مین سٹریم ہمارا جو میڈیا ہے وہ تو لگا ہوا ہے کرسی کے پیچھے، کوئی عدالتوں میں پیشیاں ہو رہی ہیں، کوئی اپوزیشن حکومت کے خلاف لگی ہوئی ہے، حکومت اپوزیشن کو رگڑا دینے میں لگی، اور یہی خبریں سارے الیکٹرانک اور پرنٹڈ میڈیا کے اندر یہی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ تو سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو اس بارے کی صحیح خبر ملی ہے کہ حالات کتنے سخت ہیں، کہ 2010 کی نسبت یہ سیلاب جس نے بلوچستان کو، سندھ کے بڑے حصے کو اور جنوبی پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یہ 2010 سے زیادہ خوفناک ہے، اور لوگوں کا اتنا نقصان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت عافیت فرمائے کہ 1000 سے زیادہ لوگ اس سیلاب کے اندر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ ہمارے ذمے ایک تو اپنے ان بھائیوں کے لیے دعا کرنا ہے، لیکن دعا ہی کافی نہیں ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ جو ہم حسب توفیق کر سکتے ہیں ان کے لیے، جو ہم ان کے لیے کر سکتے ہیں انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، حکومتی سطح پر،
وہ ہمیں کرنا ہوگا، وہ ہم پر کرنا لازم ہے۔ تو آج کی جو گفتگو ہے وہ اسی حوالے سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذمے کیا ہے اور ہمیں اپنی ذمہ داری کو کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے اہل ایمان کو حکم دیتے ہوئے کہ جو مال، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ کے رستے میں خرچ کرو، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی بیع ہے، نہ کوئی دوستی یاری ہے، نہ کوئی سفارش ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ والکافرون ہم الظالمون، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مال و دولت کو ہی سب کچھ بنا کے بیٹھ گئے اور اس میں دوسروں کے حق کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ کفر کی طرف جا رہے ہیں۔ والکافرون ہم الظالمون کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے رستے میں ضرورت کے باوجود، فرض عائد ہونے کے باوجود جو اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے نہیں ہیں، تو وہ اس بات کی فکر کریں کہ وہ اصل میں کفر کی طرف جا رہے ہیں، وہ گناہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اور رب کریم دوسری آیت مقدسہ میں یہ فرما رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اے لوگو اللہ کے رستے میں موت کے آنے سے پہلے خرچ کرو، ایسا نہ ہو فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور جب بندہ اللہ کے حضور پیش ہو تو پھر بڑی حسرت کے ساتھ کہے کہ اے میرے رب، کاش تو تھوڑا سا وقت مجھے اور عطا فرماتا کہ میں اللہ کے مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرتا، ان پر اپنا مال خرچ کر کے نیک لوگوں میں بھی شامل ہو جاتا۔ اس آیت میں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ موت کے بعد انسان کو صحیح معنوں میں اندازہ ہوگا کہ اللہ کے قرب کے لیے سب سے بہترین رستہ کیا ہے۔ بندہ یہ نہیں کہے گا کہ اللہ تو مجھے تھوڑا سا وقت دیتا تو میں اور نمازیں پڑھ لیتا، حالانکہ نماز بہت بڑی عبادت ہے، فرض عبادت ہے۔ اے اللہ تو مجھے تھوڑا سا وقت دیتا تو میں اور روزے رکھ لیتا، اور عمرے کر لیتا، اور تلاوت اور اذکار کر لیتا۔ بندے کو وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ یہ ساری باتیں اگرچہ بڑی قابل قدر ہیں لیکن اس میں تو کوئی نہ کوئی معافی تلافی اور توبہ والی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن جہاں پر جو اللہ کے قرب کے لیے سب سے بڑی عبادت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، آپ اللہ کی مخلوق کا کتنا بھلا سوچتے ہیں۔ اس بھلے کی ہزاروں شکلیں ہو سکتی ہیں، اس کے ہزار طریقے ہو سکتے ہیں، میں تو ان میں سے صرف ایک طریقے کی آج بات کر رہا ہوں نا، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ بندہ حسرت کے ساتھ یہ کہے گا کہ اے اللہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل گیا ہوتا تو میں اپنے مال میں سے کچھ اور صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا کسی کو توفیق ہے، جتنا کسی کو توفیق ہے، بھئی ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق کا سارا مال لے آئے ہیں، حضرت عمر فاروق آدھا مال لے آئے ہیں، لیکن دوسری طرف یہ مثال بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ بعض صحابہ وہ تھے کہ دن بھر مزدوری کیا اور ایک دو سا جو ہے ایک پیمانہ کلو کہہ لیجئے کہ چند کلو کھجور جو ہیں وہ مزدوری کے طور پر لے کے وہ پیش کیے ہیں کہ جی اس غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے ہمارے پاس تو بس یہی کچھ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا۔ اصل مال کی کثرت کم یا زیادہ ہونا اہم نہیں ہے، اس سے زیادہ ہم یہ ہے کہ حسب توفیق ہم خرچ کریں اور اس میں اپنی نیت کو
اللہ کے لیے جتنا خالص کریں گے اتنا ہی اللہ رب العزت کی رضا اور رب کریم کی رحمت ہم کو نصیب ہوگی۔ تو یہ حسرت کرے گا انسان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ وہ شخص محبوب ہے، وہ شخص پسند ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والا ہے، زیادہ مخلوق کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، ان کی ضروریات کا زیادہ لحاظ اور خیال کرنے والا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کنبہ ہے مخلوق، اور وہ اس کنبے کا کتنا خیال رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دیکھ کر اس کو اپنا محبوب بناتا ہے۔ ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو آج اس ہنگامی صورتحال میں وہ ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح کے مناظر سوشل میڈیا پر آئے ہیں وہ یقین کریں کہ بڑے ہی دلدوز اور خوفناک ہیں، کہ آپ دیکھیں کہ ایک باپ جو ہے بوڑھا ہے، بیٹا سیلاب کے اندر فوت ہو گیا، اب وہ اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ اس کو اٹھا سکے، تو رسا ڈال کے پانی کے اندر اس کی لاش کو گھسیٹ کر لا رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور کیسے خوفناک مناظر، لاشیں تیر رہی ہیں، لوگ بہہ رہے ہیں، مکان گر رہے ہیں، لوگ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو جو ہمارا میڈیا جو تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے، اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو شاید لوگوں کو اندازہ بھی نہ ہوتا کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کتنی تباہی مچی ہوئی ہے۔ تو یہ ہمارے جو حکمران ہیں یہ بھی بدبختی سے ہمارے ہی اعمال کی سزا ہے۔ حکمران کیسے ہونے چاہیے؟ یہ محرم الحرام اور ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین کی سیرت کو ساتھ ملا کے پڑھیں۔ محرم الحرام کی مناسبت یہ ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین خاص طور پر دو شخصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں، عملی نمونہ کیا ہے، اور پھر قرآن و سنت کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکمران اصل میں ہونے کیسے چاہیے۔ یہ سارے قصور کس کے ہیں؟ ہماری قصور ہے۔ یہ جو شامت آئی ہوئی ہے یہ لیڈرشپ کی ایک ہے اللہ کی طرف سے آزمائش، اور میں یہ جملہ اکثر دہرایا کرتا ہوں، یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے قوموں کے عروج و زوال کا باقاعدہ فلسفہ دیا ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ قوموں کا عروج و زوال یہ کوئی وقت اور قسمت کے حوالے نہیں کیا گیا، بلکہ قوموں کا عروج و زوال ان اصولوں کے مطابق برپا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ذکر کیے۔ لیکن ہم ہیں کہ ساری چیزوں کو بس تقدیر کے حوالے کر کے نہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ وہ چیزیں ہمارے ذمے لگائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہم اپنے حصے کا کام کریں تو بہت ساری آزمائشوں سے ہم بچ سکتے ہیں، بعض سے نہیں بھی بچ سکتے۔ کوئی زلزلہ آ گیا، یہ اس طرح کی کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی وبا آ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری آزمائشیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی عقل اور دانش کو آزمانا چاہتا ہے، ان کی صلاحیت کو آزمانا چاہتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اکثر ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کے اندر قصے بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، قوموں کی تاریخ بھی ہے، قوموں کے عروج و زوال کا پورا آئینہ ہے جو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر دیگر قوموں کو جب تذکرہ فرمایا تو وہ کس لیے تذکرہ فرمایا؟ بھائی کل آیتیں جو قرآن میں جن کا تعلق حلت و حرمت کے ساتھ ہے، اور وہ آیتیں جن کا تعلق اوامر و نواہی کے ساتھ ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ درست ہے، یہ غلط ہے، ان آیتوں کی تعداد تو صرف 500 ہے، جبکہ قرآن مجید کی آیات 6236 ہیں۔ تو باقی آیتیں کن موضوعات پر ہیں؟
یا ان کی ضرورت کیا تھی؟ ان باقی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے واقعات کو ذکر فرمایا، قوموں کے واقعات کو ذکر فرمایا، تاکہ ہم ان واقعات کو پڑھیں۔ اگر کسی قوم کی خوشحالی کا تذکرہ ہے تو یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس قوم کی خوشحالی کے اسباب اور وجوہات کیا ہیں، اللہ کا فضل اور کرم کیوں ان پر ہوا ہے، اور اگر کوئی قوم برباد ہوئی ہے، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوئی ہے، تو اس کا سبب اور وجہ کیا ہے۔ اسی لیے واقعات ہے نا قرآن مجید کے اندر، قوم عاد کا واقعہ ہے، قوم سمود کا واقعہ ہے، قوم شعیب علیہ السلام کا، قوم صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور دیگر قوموں کے واقعات ہیں۔ پھر ان قوموں کا تذکرہ ہے کہ جن کو اللہ نے بڑی خوشحالی عطا فرمائی، ان قوموں کا تذکرہ ہے کہ جو تباہ و برباد کر دی گئی، حکمرانوں کے تذکرے ہیں۔ یہ سارے کس لیے ہیں؟ تاکہ ہم بحیثیت قوم ہم دیکھیں کہ اگر انفرادی سطح پر ہمیں اپنے کردار کے اندر بہتری لانی چاہیے تو وہ کیا ہے، اور بحیثیت قوم اور اوپر حکمرانی کی سطح پر، حکومت کی سطح پر کس طرح کی لیڈرشپ ہونی چاہیے، یہ وہاں سے ہی ہم اخذ کریں گے۔ قرآن مجید کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عزت عطا فرمائی ہے، خوشحالی عطا فرمائی ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے خوشحال نہیں تھے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ کچھ اضافی اوصاف بھی ہونے چاہیے جن کا تعلق دوسرے انسانوں کے ساتھ ہے۔ بھئی سارا امریکہ اور یورپ تو بے ایمان ہے، تو پھر یہ خوشحال کیوں ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ ہم تو بڑے پکے مومن ہیں، بڑا ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وہ ساری مصیبتیں ہمارے لیے ہی ہیں۔ سمجھنے والی باتیں، قرآن پاک کو پڑھیں کھلی آنکھوں کے ساتھ تو آپ کو ہر سوال کا جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر قوموں کے لیے عروج و زوال کے جو اصول ذکر کیے ہیں وہ کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، کسی کافر کے لیے نہیں ہے، سب کے لیے۔ ملکہ سبا کا نام آپ نے سنا؟ ملک سبا، ملکہ سبا، ملوک سبا، جنوبی یمن کا یہ سارا علاقہ، اس کی تاریخ پڑھیں آپ کو پتہ چلے گا۔ قرآن مجید نے تھوڑا بہت اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کو جو خوشحالی عطا فرمائی تھی، اور وہ حکمران وہاں سے ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ حکمران کیسے ہونے چاہیے۔ اس وقت جو تباہی مچی ہوئی ہے نا، اس کے پیچھے ہم بڑی آسانی کے ساتھ حکمرانوں کو دوش دے دیتے ہیں، وہ ذمہ دار، لیکن یار ان حکمرانوں کو لے کے کون آیا؟ قرآن سے سمجھیں کہ حکمران ہونے کیسے چاہیے۔ اللہ نے ملک سبا اور ملوک سبا کو اس قوم کی عظمت اور اس کی خوشحالی کا سبب کیوں بنایا؟ اس علاقے کے اندر بھی سیلاب آتے تھے، 100 سے زیادہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے۔ بڑے ڈیم کا تذکرہ قرآن میں آیا جسے آپ سد مارب کے سیل ارم کے نام سے آپ جانتے ہیں، کہ جب یہ باندھ ٹوٹا، مارب وہاں کیپٹل سٹی ہے یمن کا اس دور کے اندر، وہاں جو بڑا بند بنا تو سارے علاقے کو، بارش کے پانی کو ان لوگوں نے محفوظ کیا ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے کہ قرآن مجید نے اتنا پانی کی اہمیت کو اتنا بیان کیوں کیا ہے؟ کوئی موقع آیا نا تو میں باقاعدہ پانی کے فضائل پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ قرآن مجید نے پانی کو کیوں اتنی اہمیت دی ہے، اس کو کیوں زندگی کی بنیاد قرار دیا ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ مِّنَ الْمَاءِ، کہ ہم نے زندگی کا آغاز ہی پانی سے کیا ہے۔ یہ پانی کتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مد نظر رکھیں تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کیوں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ پانی ضائع نہیں کرنا، اگرچہ تم نہر کے کنارے پر ہی وضو کیوں نہ کر رہے ہو۔ پانی کتنا اہم ہے، وہ پانی گزر رہا ہے اور پوری قوم کو بہا کے تباہ و برباد کر کے آگے جا رہا ہے۔ اس کو روکنا، اس کے لیے میں قوم سبا کی بات کر رہا ہوں، تو 100 ڈیم اس علاقے کی پھر خوشحالی تاریخ کا حصہ بنے۔
امام ابن کثیر بدایہ نہایہ کے اندر لکھتے ہیں کہ ایسے باغات وہاں پر ہمیں نظر آئے جس کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ کوئی عورت اگر اس باغ میں خالی ٹوکرا لے کے گزرے نا تو باغ کراس کرتے کرتے خود ہی وہ پھل اتنی کثرت سے گرتے رہتے تھے کہ باغ گزرنے کے بعد اس کا ٹوکرا خود پھلوں کے ساتھ بھر جاتا تھا۔ ایسی خوشحالی یہ کن قوموں کو نصیب ہوتی ہے جن کے حکمران الیکشن کے لیے نہیں سب کچھ کرتے ہیں بلکہ نسلوں کے لیے کرتے ہیں، آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آنے والے دور میں کس طرح ہم اپنی نسلوں کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ ملک سبا کا اور قوم سبا کا یہ واقعہ، اس کے اندر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا حکمران کیسے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، کبھی غور کیا کہ یہ تمام اس دور کے اندر جتنے بھی مصر کے حکمران تھے ان کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، تو ان فرائنہ میں سے یوسف علیہ السلام کے دور کا جو فرعون ہے اس کا خواب بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وہ کیا اس نے خواب دیکھا، 7 گائیں موٹی، ان کو 7 دبلی پتلی گائیاں کھا رہی ہیں، 7 سوکھے خوشے جو ہیں وہ سرسبز و شاداب کو ہڑپ کر رہے ہیں۔ اس خواب کو، پھر اس کی تعبیر کو، پھر قید خانے سے یوسف علیہ السلام کا باہر تشریف لانا، نکلنا، اور اس دور کا جو فرعون تھا اس کا سارے اختیارات آپ کے سپرد کر دینا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا 7 سال کا پورا منصوبہ بنا کے اس غلے کو محفوظ کرنا اور قحط سالی کے دور میں اس کو بروئے کار لانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ تمہارا حکمران جو ہے نا وہ دانشور آدمی ہونا چاہیے، دور اندیش حکمران ہونا چاہیے، آنے والے دور کو سوچنے والا حکمران ہونا چاہیے۔ آج دنیا کے اندر وہ قومیں کامیاب ہیں، ہمارے تو حکمران ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جس طرح جو حال ہمارا ہے نا، صرف حکمرانوں کو گالیاں مت دیں آپ، ان کو برا بھلا نہ کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم جب اتنا گھٹیا اور سطحی انداز میں سوچیں گے اور جب احتساب کا وقت آئے گا تو پھر ہماری جو رگ پھڑکتی ہے وہ والا کون سی ہوتی ہے؟ عصبیت والی رگ ہماری پھڑکتی ہے۔ ہماری پارٹیاں حق اور سچ والی پارٹی نہیں ہے، ہماری پارٹی تو صرف ایک ہے، حق اور سچ کی پارٹی، لیکن ہم نے اپنی پارٹیاں بطور جس طرح مذہب اور مسلک ہوتا ہے نا، اسی طرح ہماری سیاسی پارٹیاں، اور لوگ مرتے ہیں اس کے لیے۔ جب قوموں کا حال یہ ہو نا تو پھر ان پر اسی طرح یہ سیلاب کو آ جائے، یہ ہر سال آتا ہے، یہ ہر سال تباہی مچاتا ہے، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ، کبھی ہمارے حکمرانوں نے اس کے بارے میں سوچا ہو، کبھی ہم نے اپنے حکمرانوں کا اس وجہ سے احتساب کیا ہو کہ آپ آنے والی نسلوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے؟ ہر سال ہیلی کاپٹر بس پھرتے ہیں اور جائزہ لیتے ہیں، اوپر سے سامان بھی گرایا جاتا ہے، تصویریں بھی بنائی جاتی ہیں اور بات ختم ہو جاتی ہے۔ قوم کے اندر شعور ہی نہیں ہے، سارا قصور ہمارا ہے، سارا قصور ہمارا ہے۔ ہم لوگ صحیح معنوں میں جو حکمرانی کے معیارات قرآن و سنت کے اندر نظر آتے ہیں ان کو پڑھیں۔ قرآن تو کھلی کتاب ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ حکمران وہ ہوتا ہے جو اگلے الیکشن کی پلاننگ نہیں کرتا کہ کس طرح جیتنا ہے، وہ اگلی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے کہ ان کو کس طرح محفوظ کرنا ہے، ان کا مستقبل کس طرح ہم سیو کر سکتے ہیں۔ یہ حکمران ہوتے ہیں، اس طرح کے حکمران نہیں ہوتے کہ اپنے مفادات کے لیے اور باقی ساری چیزیں۔ یہ گجرا والا ہے، باتیں زیادہ سیاسی بھی میں نہیں کرنا چاہتا، ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ پاکستان کا 5واں 7واں بڑا شہر ہے گجرانوالہ، ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ وفاقی وزیر ہر حکومت میں بنتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ فلاں میں یا فلاں میں، ایک بھی یونیورسٹی نہیں ہے۔ میڈیکل کالج بڑی مشکل سے آیا ہے، یونیورسٹیاں دوسری طرف بنی ہوئی ہیں۔
یہ آپ کا سب سے رچ علاقہ ہے، انٹلیکچوئل لیول کی بات کر رہا ہوں، یہاں کے لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، باوسائل ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے کہ کس طرح کے لوگوں کو ہم حکمران بناتے ہیں اور ان سے توقعات کس طرح کی کرتے ہیں، وہ بھی اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ یہ جو تباہی پورے ملک کے اندر مچی ہوئی ہے، اس کا ذمہ دار حکمران بظاہر آپ کو حکمران نظر آتے ہیں، لیکن وہ تو ہیں ہی ہیں، ہم بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ کیوں ایسے دنیا بھر میں یہ دستور اور اصول نہیں ہے جمہوری معاشروں کے اندر کہ ان کے اندر اس طرح کوئی فیملی لمیٹڈ قسم کی کمپنیاں برسر اقتدار ہوں کہ اگر اگلا آدمی بالکل کوئی ڈون نوعیت کا ہے، کوئی ڈگ ذہن کا ہے، تو بس وہ بھی حکمران ہوگا۔ ان کے حکمران، ان کا آپ انٹلیکچوئل لیول چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں حکمران اسی طرح کے ہونے چاہیے، ایسے ہی ہونے چاہیے۔ اور ہمارا جو حال ہے اس کے ذمہ دار صرف حکمران نہیں ہے، ہم بھی ہیں۔ آپ بیجنگ جو ہے نا، یہ ایک دور میں ریت کے طوفانوں کی زد میں رہتا تھا، آپ لوگ سارے پڑھے لکھے ہیں، سارے جانتے ہیں۔ چائنا نے جس طرح پلاننگ کی ان کے حکمرانوں نے، اور جس طرح پورے صحرا انہوں نے نخلستانوں کے اندر تبدیل کیے، سارا جغرافی ہی بدل گیا۔ بھئی آج کے دور کی بات ہے کہ سعودیہ جو ہے وہ اس نے کس طرح صحراؤں کو سیراب کر کے گندم کے اندر خود کفالت حاصل کر لی ہے، اور ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ والی جگہ، یہ پانی پت سے شروع ہو جائے اور دور تک چلے جائیں، دنیا میں اتنا بڑا ہموار خطہ موجود نہیں ہے، گندم پھر بھی ہماری پوری نہیں ہوتی۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ جتنی آزمائشیں ہیں بس ساری یہ کہیں گے ہماری قسمت بھی یہی لکھا ہوا ہے، بس یہی شکوہ کریں کہ بس یہ تقدیر میں ایسے لکھا ہوا تھا۔ تقدیر کے پابند آفاق و نباتات، اقبال کہتے ہیں کہ ایسے شکوے نہ کیا کرو تقدیر کے، یہ آفاق اور نباتات ہیں تقدیر کے پابند۔ اللہ تعالیٰ نے بندہ مومن کے ہاتھ میں اس کی تقدیر تھمائی ہوئی ہے، کوئی کرو مرو تو صحیح، اپنے جو تمہارے ذمہ ہے وہ تو کرو، جو تمہارے کھاتے میں ہے وہ تو انجام دو۔ بندہ مومن، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تقدیر کے پابند آفاق و نباتات، مومن ہے فقط احکام الہی کا پابند، اللہ کے حکم کے مطابق وہ چلتا جائے۔ قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید نے حکمرانوں کے حوالے سے جو ہمارے لیے نمونہ رکھا ہے وہ کیا ہے کہ تمہارے حکمران ایسے ہونے چاہیے یوسف علیہ السلام کی طرح کہ اگلے کئی سالوں کی پیش بندی کر رہے ہیں کہ غلہ کس طرح محفوظ کرنا ہے اور اگلی نسلوں کو قحط سالی سے کیسے بچانا ہے۔ تمہارے حکمران ہونے چاہیے ملوک سبا کی طرف، ان کی خوشحالی کی مثال دی قرآن مجید نے کہ کس طرح وہ سیلاب کا پانی تباہی میں چاہتا تھا اور کس طرح انہوں نے ڈیم بنا کے پورے علاقے کو خوشحالی کے اندر بدل دیا، اس کو کہ مثال بن گئی ان کی۔ تمہیں مثال پکڑنی چاہیے کہ ذوالقرنین کا واقعہ جو قرآن میں سورۃ الکہف کے اندر گھر جا کے ذرا اس کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کا واقعہ ذکر، ایک بادشاہ کا واقعہ ہے۔ بھئی ہمیں اس کی ضرورت کیا تھی؟ یہ اس لیے ضرورت تھی کہ اس آئینے کے اندر تم بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کرو، تمہارے حکمران کیسے ہونے چاہیے کہ جو اندرونی اور بیرونی حملوں سے کس طرح تمہاری حفاظت کرنے والے ہو۔ سد اسکندری کس طرح انہوں نے بنائی اور کس طرح پوری قوم کو دوسری قوم کے حملوں سے محفوظ رکھنے کی پلاننگ کی ہے۔ اور اس کے بعد کا دور آپ دیکھیں، یہ تو قرآن مجید ہے، خلفائے راشدین کو دیکھیں تو آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آئیں گی۔ یہ صرف قصے کہانی اور تاریخ سے صرف تبرکاً ہم چیزوں کو دہرا لیں، ہمارا یہ ساری مثالیں صرف دہرانے کے لیے اور تبرک کے طور پر نہیں ہیں، ہماری زندگی ہے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عراق کی سرزمین فتح ہوئی، انتہائی زرخیز زمین، دجلہ اور فرات، پانی انسان کی ضرورت، زمینوں کی ضرورت، اور آج سے 2-2.5 صدیاں پیچھے چلے جائیں تو پانی ہی سب کچھ تھا۔
آج بھی لوگ دیہات میں دوسرے کا حال چال پوچھتے ہیں تو کیا پوچھتے ہیں؟ فصل کا پوچھتے ہیں، مال مویشی کا پوچھتے ہیں کہ مال ڈنگر دا سناؤ جی۔ سارا انسان کا اثاثہ کیا تھا کہ اس کی زمینداری ہے، مال مویشی ہے۔ بڑے سارے شہر آپ کو دریاؤں کے کنارے ہی کیوں آباد نظر آتے ہیں؟ اس لیے کہ پانی انسان کے لیے سب کچھ ہے۔ علاقہ فتح ہوا عراق کا، اور زرخیز ترین علاقہ۔ اب دیکھیں حکمران کس طرح کے ہوتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ یہ علاقہ جو ہے وہ مجاہدین کے اندر تقسیم کر دیں، جنہوں نے اپنے جانیں قربان کر کے یہ علاقہ فتح کیا ہے، ان کے اندر تقسیم کر دیں۔ اگر وہ تقسیم کر دیتے تو یہ کوئی غلط بھی نہیں تھا، اس لیے کہ عمومی رواج یہی چلتا تھا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے لوگوں کو نہیں دیکھ رہے بلکہ آنے والی نسلوں کو دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں ان کے لیے انعام و اکرام ہے، مجاہدین کے لیے ان کا مال غنیمت کے اندر حصہ بھی ہے، سب کچھ ان کے لیے ہے، لیکن میں یہ زمین ان لوگوں کے حوالے کر کے آنے والی نسلوں کو اس کے فوائد و ثمرات سے محروم نہیں کروں گا۔ آج کل دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، ایسے ایسے مافیاز وجود کے اندر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہزاروں ایکڑ رقبہ، آپ کو پتہ ہے کہ 45,000 لگ بھگ رقبہ جو ہے یہ گزشتہ دور حکومت کے اندر لوگوں سے واگزار کرایا گیا ہے، اور غریبوں کے پاس نہیں تھا۔ باقی بات آپ سمجھ لیں کہ کس کے پاس ہوگا۔ آپ کے جو جرنیل ہیں، آپ کے جو سیاستدان ہیں، وہ ساری زمینوں پر وہی قابض ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ احتساب کس نے کرنا ہے ان کا؟ آپ کے پاس نہ بندوق ہے نہ ڈنڈا ہے۔ ایک ووٹ ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کے فضل سے لوگ پورے شعور کے ساتھ ضائع کرتے ہیں۔ دڑے بندی اور یہ ساتھ کہہ کہ جی دڑا ایمان ہوتا ہے، اور پھر جس طرح ہم سارے اس عصبیت کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر ہمیشہ حکمرانوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ حکمران ایسے ہیں، حکمران ایسے ہیں۔ یہ جو اس وقت تباہ کاری ہے، اس کے پیچھے حکمران جو ہیں ہم لوگ بھی اس کے اندر شریک ہیں۔ کیوں ہم ایسے حکمران نہیں منتخب کرتے؟ اور نماز ہی نیکی نہیں ہے، میں تو اس موضوع پر کہتے ہی رہتا ہوں، نمازیں نیکیاں ہیں، یہ عبادت ہے، روزے بھی نیکی اور عبادت ہے۔ ملک اور قوم کے بارے میں سوچنا، سوسائٹی کے بہتری کے لیے سوچنا، یقین جانیں کہ اگر میں یہ بات کہوں تو شاید لوگ اس کا کوئی الٹا مطلب نہ لے لیں، میں بڑی احتیاط کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ بسا اوقات ان چیزوں کی جو نا قضا ہو جاتی ہے، نماز رہ گئی ہے نا تو قضا ہو جائے گی، روزہ بعد میں بھی رکھا جا سکتا ہے کسی مجبوری کی وجہ، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی کوئی قضا نہیں ہے، اس کی صرف سزا ہوتی ہے۔ وہ سزا بحیثیت قوم ہم بھگت رہے ہیں، لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جس طرح نمازیں، روزہ، عمرہ، ذکر اذکار یہ عبادت ہے، اسی طرح سوسائٹی کے اجتماعی مفادات کے بارے میں سوچنا، اگلی نسلوں کے بارے میں سوچنا، لوگوں کی بہتری کے حوالے سے سوچنا، اور اپنے لیے اگر میں آج کے ماحول میں بات کروں تو اپنے لیے بہتر قیادت کا انتخاب، یہ بسا اوقات ان ساری عبادتوں سے کہ اس کی تو تلافی آپ کر سکتے ہیں، یہ تو آپ قضا کر سکیں گے، لیکن اگر آپ نے اس طرح کی کوئی اجتماعی غلطی کی کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے مگر کرتی نہیں قوموں کے گناہوں کو معاف۔ اگر کوئی قوم بحیثیت قوم غلطی کا ارتکاب کرے تو اس کی کوئی توبہ نہیں ہے، اس کی صرف سزا ہوتی ہے، اور ہم بحیثیت قوم 75 سال گزارنے کے بعد بھی اس سزا کو بھگت رہے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی آزمائش ہے؟ آج دنیا نے دریاؤں کے رخ بدل دیے ہیں، ایسے ایسے لوگوں نے کارنامے انجام دیے ہیں جن کو اپنے ملک کی فکر ہے، قوم کی فکر ہے، لیکن قربان جائیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اور جس طرح کی پھر سزا ہم بھگت رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نقطے کو سمجھیں کہ حکمران کیا ہے، حکمران لیڈرشپ کس طرح کی ہونی چاہیے۔ یہ آپ کہیں گے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ تو حکمرانوں کے ساتھ ہے، نہیں ہمارے ساتھ ہے۔
ہمارے ساتھ ہے اس کا تعلق۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ 17 اور 18 ہجری میں قحط پڑ گیا، خلیفہ ہیں، یہ دیکھیں ذرا لیڈرشپ، قحط پڑ گیا ہے، اپنے آپ کو مدینہ اور اس کے گرد و نواح کا پورا علاقہ لپیٹ کے اندر ہے۔ 9-10 مہینے سخت ترین قحط رہا، جانور ہلاک ہو گئے، فصلیں برباد ہو گئیں، کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے لوگ محتاج ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عام آدمی کی سطح پر اپنے آپ کو رکھا اور فرمایا کہ آج کے بعد جو سب سے کم کھانا لوگوں کو میسر ہے میرے لیے وہی ہوگا، اور عام لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بیت المال سے سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، تھوڑا تھوڑا راشن بندی ہے، اور اتنے کھانا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لے رہے ہیں۔ اور ان کی حالت ان کی یہ ہوئی، حضرت عمر تو پہلوان آدمی تھے اور کھانے کی بھی ان کو زیادہ ضرورت ہوئی، سرخ سفید رنگ ہے، پہلوان آدمی ہیں، لیکن راشن بندی کے اس دور کے اندر ان کا حال یہ ہوا کہ رنگ کالا پڑ گیا، ہڈیاں باہر نکل آئیں۔ لوگوں کو خوف ہوا کہ اگر یہ قحط کچھ اور طویل ہو گیا تو ممکن ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قحط کی وجہ سے ہلاکت ہو جائے۔ جب حکمران اس سطح پر اپنے آپ کو رکھیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ بھی پھر ان پر جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جب حکمرانوں کا حال یہ ہو جو تماشا آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، تو پھر اس کی یہی جزا ہے اور اس کی پھر یہی سزا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھے تمام اس دور کے عمال کی طرف، وہ خط میں نے تو پڑھے ہیں، وہ خط پڑھیں۔ مصر کے ایک بڑے اسکالر ہیں، فوت ہو چکے ہیں، محمد حسین ہیکل، بہت ساری کتابوں میں سے ایک کتاب ان کی حضرت عمر کی سیرت پر بھی ہے، بڑی تفصیلی کتاب، اس میں انہوں نے وہ سارے خطوط بھی نقل کیے۔ وہ خطوط جو پڑھے نا تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ حکمران کو عام لوگوں کے لیے کتنا درد مند ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے خطوط روانہ فرمائے معاویہ بن ابی سفیان، سعد بن ابی وقاص، عمر بن عاص، ابو عبیدہ الجراح اور دیگر عمال کی طرف کہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں جو قحط ہے وہ قریب ہے کہ ہم سب کو ہلاکت کے اندر ڈال دیں، اور لوگوں کی جو تکلیف تھی اس کی اس طرح تصویر کشی انہوں نے کی کہ صحیح بات یہ ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ ایک حکمران کو اپنے لوگوں کے بارے میں کتنا فکر مند ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا جگر نکال کے رکھ دیا ان خطوط کے اندر۔ بہرحال وہ قافلے چلے اور قحط ختم ہونے تک مسلسل مدینہ اور اس کے گرد و نواح کے جتنے علاقے تھے لوگوں کی مدد کے لیے پوری دنیا سے وہ مدد کے قافلے چلتے رہے حتیٰ کہ قحط ختم ہوا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو ہمیں بحیثیت قوم یہ جاننا چاہیے کہ توبہ بھی ہمارے لیے ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے، اور جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ بھی ہم نے کرنا ہے۔ اس وقت ہمارے بھائی جن آزمائشوں کے اندر ہیں، پورا بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب اس وقت سیلاب کی زد میں ہے، جتنا کسی کو توفیق ہے، میں کوئی چندہ نہیں مانگ رہا بلکہ آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو چندہ دیجئے۔ یہ جس طرح پانی کا سیلاب آیا ہوا ہے نا، منگتوں کا سیلاب بھی آیا ہوا ہے، ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، یہ 100% فراڈیے ہوں گے۔ ان تنظیموں کو اپنے عطیات دیں، ان شخصیات کو دیں جن پر آپ کو پورا اعتماد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، اللہ رب العزت جب کسی آدمی کی بہتری کا ارادہ فرماتا ہے، استعملہ علی قضاء حوائج الناس، تو اللہ رب العزت اس کو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور ان کو لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھڑا کر دیتا ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس درجے ممکن ہے اپنے بھائیوں کی مدد کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات جو میں
جس کی میں نے ساری گفتگو ہی اس پر کر دی ہے کہ ان حکمرانوں کا احتساب کریں۔ آپ احتساب نہیں کر سکتے، نہ آپ عدالت ہیں، نہ آپ کے پاس بندوق ہے، نہ آپ کے پاس ڈنڈا ہے، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے وہ 2-4 سال 5 سال کے بعد، تو اپنے ہوش و حواس برقرار رکھا کریں۔ سوچیں کہ آپ ایک اجتماعی کاز کے لیے ایک گواہی دینے لگے ہیں، ایک امانت ادا کرنے لگے ہیں، تو اس موقع پر بالکل اجتماعی شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے ان حکمرانوں کا احتساب کریں کہ جو صرف ہر سال تصویریں کھنچوانے کے لیے آ جاتے ہیں، جو ہر سال اپنی درد مندی کے اظہار کے لیے۔ حالت یہ ہے کہ ابھی ایک کلپ چل رہا تھا، میں نے سنا سوشل میڈیا پر، آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا، کہ کوئی وزیر صاحب ہیں اور لوگ ان سے مدد کی درخواست کر رہے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آگے سے کیا جواب دے رہے ہیں کہ جی میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے، لیکن میں اس کے لیے کوئی حکومتی سطح پر جو بھی امداد وغیرہ آتی ہے تو وہ میں کرتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پوری اسمبلیاں خریدنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن اپنے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے بیرونی امداد کی امید لگا کے بیٹھے ہوں اور بیرونی امداد کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ اس میں سے بھی کوئی اپنا حصہ رکھ سکے، اس میں بھی کوئی چوری اور ڈاکہ ڈال سکے۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ توبہ بھی کریں ہم سب، دعا بھی کریں، اور ذرا اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیں جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہمارے اجتماعی مفادات کو اس طرح تباہ کرتے ہیں، ان کا بھی جب احتساب کا وقت آئے تو اس میں بھی کوئی کمی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔